پڑوسی ملکوں سے تعاون کی اہمیت پر دیے گئے بیانات تعمیری اور مفید ہیں، امریکی محکمہ خارجہ۔ اسرائیلی مخالفت مسترد، امریکہ کی پھر فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت۔ امریکہ کا حوثی باغیوں کے فوجی ٹھکانوں کے خلاف 5واں حملہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ امریکہ نے پاکستان اور ایران کی جانب سے ایک دوسرے کی فضائی حدود میں حملوں پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ خطے میں کشیدگی نہیں دیکھنا چاہتا۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جان کربی نے کہا کہ واشنگٹن ایران اور پاکستان کے درمیان جھڑپوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے تمام فریقوں پر تحمل سے کام لینے کے لیے زور دیا اور کہا کہ پاکستان کی جانب سے پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعاون کی اہمیت پر دیے گئے بیانات تعمیری اور مفید ہیں۔ پاکستان نے جمعرات کو ایران کی حدود میں علیحدگی پسند عسکریت پسندوں پر حملے ایران کی جانب سے پاکستانی حدود کے اندر حملوں کے 2 روز بعد کیے تھے۔ پاکستان اور تہران دونوں کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے شدت پسند تنظیموں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ دونوں حملوں میں مجموعی طور پر 6 بچے، 3 عورتیں اور 2 مرد ہلاک ہوئے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکہ نے اسرائیلی وزیراعظم کی جانب سے فلسطینی ریاست کے قیام کی مخالفت کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو ایک آزاد ریاست میں امن اور سلامتی کے ساتھ رہنے کا پورا حق ہے۔ نیتن یاہو نے جمعرات کو ایک نیوز کانفرنس میں فلسطینی ریاست کے قیام کے تصور کو مسترد کیا تھا اور فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کے سیکیورٹی کنٹرول پر اصرار کیا تھا۔ We believe that the Palestinians have every right to live in an independent state. وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی اور محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے نیتن یاہو کے بیان کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ غزہ جنگ کے بعد فلسطینی علاقے کے لیے نیتن یاہو کے ویژن سے اختلاف کرتا ہے اور فلسطینی ریاست کے قیام کے منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ امریکی افواج نے جمعرات کو حوثی باغیوں کے فوجی ٹھکانوں پر 5واں حملہ کیا ہے۔ صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکی اور برطانوی بمباری نے بحیرہ احمر میں جنگجوؤں کی جانب جہازوں پر حملوں کا سلسلہ روکا ہے، لیکن اب تک حوثیوں کو تجارتی اور فوجی جہازوں کو ہراساں کرنے سے مکمل طور پر روکا نہیں جا سکا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایکس پر پوسٹ کیے گئے ایک بیان میں کہا کہ تازہ ترین حملوں نے حوثیوں کے 2 اینٹی شپ میزائلوں کو تباہ کر دیا، جن کا نشانہ جنوبی بحیرہ احمر تھا۔ پینٹاگون نے کہا کہ اس کارروائی میں نیوی کے FA-18 لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا۔ صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ حملے جاری رکھے گا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ اس نے اس ہفتے جنوبی کوریا، امریکہ اور جاپان کے درمیان مشترکہ بحری مشقوں کے جواب میں زیریاب جوہری حملہ کرنے والے ڈرون کا تجربہ کیا ہے۔ یہ مبینہ ڈرون تجربہ شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ ان کے اس اعلان کے چند روز بعد ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ جنوبی کوریا کے ساتھ پرامن اتحاد کے اپنے ملک کے دیرینہ مقصد کو ختم کر دیں گے اور یہ کہ ان کا ملک اپنے آئین کو دوبارہ لکھے گا تاکہ جنوبی کوریا کو اس کے سب سے زیادہ مخالف ملک کے طور پر بیان کیا جا سکے۔ شمالی کوریا اپنے حریفوں پر خطے میں کشیدگی بڑھانے کا الزام عائد کرتا ہے۔ امریکہ کی متعدد ریاستوں کو اس ہفتے شدید سرد موسم اور برفباری کا سامنا ہے۔ ریاست ٹینیسی کے کچھ حصوں میں برفباری کے ساتھ مہلک طوفان کم از کم 14 اموات کا سبب بنا ہے۔ ہفتے کے آخر میں درجہ حرارت میں کمی اور برفباری کے بعد ٹینیسی سمیت متعدد ریاستوں میں اسکول اور سرکاری دفاتر بند ہو چکے ہیں۔ ٹینیسی میں ریاستی اسمبلی نے بھی اپنا دفتر بند کر دیا ہے۔ نیو یارک کے علاقے روچیسٹر میں امریکن ایئر لائن کا ایک طیارہ برف کی وجہ سے لینڈنگ کے بعد ٹیکسی کرتے ہوئے پھسل گیا، تاہم کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اور جاپان کا مون سنائپر نامی خلائی جہاز آج پن پوائنٹ ٹیکنالوجی کی مدد سے چاند پر اترنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جاپان اپنے سلم یعنی اسمارٹ لینڈر فار انویسٹیگیٹنگ مون مشن کے ساتھ پہلی مرتبہ چاند کی غیر ہموار سطح پر اترنے کے لیے ایک بڑی کھلونا ساز کمپنی کے تیار کردہ رولنگ روبوٹ کی مدد لے رہا ہے۔ اس انتہائی مشکل لینڈنگ کو انتہائی مہارت سے ممکن بنانے کا عمل خلائی جہاز کو 20 منٹ میں مکمل کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے امریکہ، سوویت یونین، چین اور بھارت اپنی خلائی گاڑیوں کو کامیابی سے چاند پر پہنچا چکے ہیں، لیکن جاپان کی جانب سے چاند پر اپنا مشن اتارنے کی 2 کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا کو اجازت دیجیے۔